ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، آج ایک نئے قاعدے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو قاعدہ ہے 5 فقہی بڑے بڑے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، حدیث کی زبان میں کہیں اس قاعدے کو تو بعض لوگوں نے یہ قاعدہ حدیث کے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور وہی ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اصل میں، ورنہ یہ قاعدہ عام طریقے سے فقہا کی کتابوں میں، قواعد فقہیہ میں فقہا نے جو ذکر کیا ہے تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں الضرر یزال، الضرر یزال، ضرر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیزیں، اسے دور کیا جائے گا، جو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے اسے دور کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی ساری شکلوں کو ختم کیا جائے گا، تو یہ ہے الضرر یزال۔ اور اس قاعدے کی دلیل کے طور پر فقہا اس حدیث کو پیش کرتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، یہ لا ضرر ولا ضرار۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور دوسرے بعض صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، بعض جو ہے روایتوں میں الفاظ زیادہ ہیں، بعض میں صرف اتنے ہی ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ تو یہی اس قاعدے کی بنیاد ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر ہم یہ قاعدہ انہی الفاظ میں پیش کریں تو زیادہ بہتر ہے، اسی لیے میں نے قاعدے کے طور پر انہی الفاظ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کے، حدیث کے، لا ضرر ولا ضرار۔ اور اس کا معنی کیا ہے، یہ تو آج کے پورے درس میں ہم آپ کو یہی پیش کریں گے، یہ پوری جو ہے وضاحت جو ہے اس پورے قاعدے کی آج کے اس درس میں پیش کریں گے، اور ہوا اگر پورا نہیں ہوا تو کل بھی مزید اس درس کی وضاحت کریں گے، آپ کے سامنے اس قاعدے کی وضاحت کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے اس حدیث کے بارے میں ہم یہ بات پہلے پیش کر دیں آپ کے سامنے کہ لا ضرر ولا ضرار، جو احادیث آئی ہوئی ہیں اور جن میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، عام طریقے سے وہ روایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، یعنی تقریباً ہر جو ہے حدیث کی سند کچھ نہ کچھ اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کئی صحابہ سے یہ الفاظ جو ہے، کئی صحابہ کی احادیث میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور کئی جو ہے اس کے طرق ہیں، اس کی سندیں ہیں، کئی ایک سندیں ہیں اس کی، تو ان سب کو اگر ہم ملا لیتے ہیں تو مجموعی طور پر اس حدیث کو یہ کہا ہے محدثین نے
کہ یہ حسن لے غیر ہی کو پہنچ جاتی ہے۔ تو لا ضرر ولا ضرار، امام علائی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں صراحت کی ہے کہ یہ حسن لغیر ہی کو پہنچ جاتی ہے، یعنی حسن درجے کی یہ حدیث ہو جاتی ہے، حسن لغیر ہی بھی ہو گئی تب بھی کیا ہے، مقبول درجے کی یہ حدیث ہو جاتی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اب یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے وہ آگے چل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ حدیث کا درجہ آپ کے سامنے واضح کر دیں، کیونکہ ہم نے قاعدے کو ہی حدیث کے الفاظ میں پیش کیا ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں اسی کو پیش کیا ہے۔ اس حدیث کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، چاہے ان کا مسائل کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے جو ہے نکاح سے ہو، طلاق سے ہو، لوگوں کی پرورش کرنے سے ہو، یا سماج کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، سماجی مسائل، ان سب سے اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری سماجی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور ایک مسلمان اگر اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو کس طرح سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک اسلامی سماج اور سوسائٹی وجود میں آتی ہے کہ ہر طرف امن و امان ہو، ہر طرف شانتی ہو، کیونکہ جس جو ہے سماج اور سوسائٹی کے ہر فرد کے، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ ہمارا اصول ہے، ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ نقصان نہ پہنچانے کی مینٹالٹی جب انسان کے اندر آ جائے اور یہ چیز اس کے عمل میں آ جائے تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر سماج کا ہر آدمی، سوسائٹی کا ہر آدمی اس صفت سے متصف ہو جائے اور اس کے اندر یہ مینٹالٹی پائی جائے کہ مجھ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، چاہے نقصان پہنچانے کی شروعات کرنا ہو یا اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، تو نہ بدلے کی بھاونا میں اور نہ ہی شروعاتی طور پر مینٹالٹی ایسی ہو کہ آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے، تو کوئی بھی جو ہے ایک اسلامی سماج میں، سوسائٹی میں رہنے والا شخص، ایک مسلمان کبھی بھی سوچ ہی نہیں سکتا، کبھی اس کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہی ہے میرے بھائیوں جو ہے اس جو ہے حدیث کا مطلب، لا ضرر ولا ضرار، یاد رکھیے۔ تو آپ جو ہے کوئی نہ نقصان پہنچانا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، تکلیف نہیں پہنچانی ہے، نہ ابتداً کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور نہ ہی اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا، کوئی غلط سلوک کیا، نقصان پہنچایا، ہماری کار کو نقصان پہنچایا، ہماری موٹر سائیکل کو نقصان پہنچایا، شیشہ توڑ دیا، کچھ کیا، تو ہم بھی چونکہ ہم کو نقصان پہنچایا تو ہم بھی اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ ذہنیت بھی نہیں، وہ مینٹالٹی بھی نہیں۔ تو یہ ہے یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار۔ حدیث کے الفاظ تو ہم نے آپ کو پیش کیے، ابھی جو ہے اس حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ہی مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے کتب ستہ میں ان کی کتاب جو حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے سنن ابی داؤد کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسی لحاظ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم جو ہے مسلمانوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان اور ہمارے ان نوجوان بھائیوں کے درمیان جو سیکھنے سکھانے کی جو ہے اپنے اندر خواہش رکھتے ہیں اور جو ہے ان کے اندر سیکھنے کی تڑپ اور جوش پایا جاتا ہے، تو ایسے بھائیوں کے درمیان امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام کوئی جو ہے ایسا نام نہیں ہے
कि अजनबियत महसूस हो, बल्कि हर कोई जानता है कि इमाम अबू दाऊद ये एक बड़े पाए के मुहद्दिस, बड़े ऊंचे मकाम के मुहद्दिस गुजरे हुए हैं और मुहद्दिसीन, मशहूर मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि अल फिक़्हु यदूरु अला खम्सति अहादीस, ये फिक़्ह, इस्लामी फिक़्ह ये क्या है? 5 हदीसों के गिर्द घूमती है। 5 हदीसें बड़ी अहम हैं। इन हदीसों को अगर आदमी अच्छी तरह समझ ले तो समझिए कि इस्लाम के मसाइल को समझने में उसे बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उन 5 हदीसों में से एक हदीस इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को करार दिया है, ला दररा वला दिरारा। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, न नुकसान पहुंचाने की मेंटालिटी रखनी है और न ही बदले की भावना में किसी को नुकसान पहुंचाने की जहनियत और अपने आप को काबू में न रख करके दूसरे को नुकसान पहुंचाना, जज्बात में आकर के एक्शन के रिएक्शन में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये इस हदीस का मतलब है, ला ज़रर वला ज़िरार। आप जानते हैं मेरे भाइयों, मैं मजीद इसकी वजाहत करना चाहूँगा आपके सामने। पहले मैं असल इसी हदीस की वजाहत करना चाहता हूँ आपके सामने, फिर इस कायदे को और इसके दलाइल को हम आप किताब और सुन्नत की रोशनी में, हालांकि ये खुद हदीस दलील है, लेकिन मजीद जो है किताब और सुन्नत की नसूस जो है इसको बताते हैं, शरीयत के इस अहम उसूल और ज़ाब्ते को बताते हैं, उसकी तरफ मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। इंसान की जो फितरत है मेरे भाइयों, इंसान की जो तबीयत है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खैर का मादा भी रखा है और शर का मादा भी रखा है। यह आप में से हर कोई जानता है। खैर और शर का मतलब क्या हो सकता है कि थोड़ा ये अरबी के अल्फाज हैं, खैर और शर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। खैर का मतलब क्या होता है कि भलाई, अच्छी चीजें, अच्छे काम। और शर का मतलब क्या होता है? बुराइयां, बुरी चीजें। तो इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजें रखी हैं, खैर का भी पहलू रखा है और शर का पहलू भी रखा है। यानी अच्छे काम करना, लोगों को फायदा पहुंचाना, ये मेंटालिटी, और लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये मेंटालिटी भी होती है इंसान के अंदर। उसके जहन में, उसके दिमाग में और उसके नफ्स में ये चीजें रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इंसान को करना ये होता है कि अब दोनों में से कुछ भी इख्तियार करता है, खैर का रास्ता भी इख्तियार करता है, भलाई का रास्ता भी इख्तियार करता है, बुराई का रास्ता भी इख्तियार करता है। इंसान सब कुछ करता है इंसान के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के अंदर जो अनानियत रखी है, अनानियत क्या है? ईगो कह लीजिए आज की जबान में। ईगो जो है यानी आदमी अपने आप को सब कुछ समझे, मैं ऐसा जो है, मेरे साथ क्यों ऐसा किया, जो एक तरह से तकब्बुर भी होता है, अपने आप पर फख्र करना भी होता है, घमंड करना भी होता है, और अपने आगे किसी को कुछ ना समझा जाए, ये जो कैफियत होती है इंसान की, ईगो का जो उसका मामला होता है, इस ईगो की वजह से भी इंसान सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जहां उसका ईगो हर्ट हुआ तो अब सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बात नहीं सुना, तो मेरी बात नहीं सुना तो देखेगा वो कि मैं क्या करता हूं। अब वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको। तो ये इंसान की फितरत है, इंसान के अंदर ये चीज पाई जाती है। ऐसे ही बाज लोगों के अंदर क्या होता है, उसको कहते हैं अरबी में हुब्बुज़्ज़ात, यानी उज्ब जो है होता है, खुद पसंदी जिसे हम कहते हैं उर्दू में, फारसी लफ्ज है ये खुद पसंदी, अपने आप को ही अच्छा समझना।
اور سب کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، اپنے کو ہی سب سے بہتر سمجھنا، یہ بھی انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کہیں اس سے آگے تو نہیں بڑھ پا رہا ہے، اگر کہیں آگے بڑھنے کی اس کی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بڑھ سکتا ہے آگے، تو اب اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے ایسا جو اسی طرح سے انسان کے اندر یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے، خاص طریقے سے جن کے پاس قوت ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، جن کے پاس عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، تو کبھی اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ذہنیت بن جاتی ہے دوسروں پر ظلم کرنے کی۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے میرے بھائیوں جن کے پاس پاور ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کیا اور اپنی اس پاور سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے، 90% ایسا ہوتا ہے کہ پاور ہوتا ہے آدمی کے پاس تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے کہ جو ہے نقصان کسی کو پہنچا سکے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں، یہ کب جو ہے یہ چیز انسان کے اندر جو یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اس کو اس سے روکنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر۔ جیسے نفس میں یہ چیز رکھی ہے کہ گناہ کی دعوت ہوتی ہے اس میں، اور اس کو جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے لذت محسوس ہوتی ہے، کب جبکہ اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے، تو پھر اس کو نقصان پہنچا کر کے اس کے جو ہے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے اس کے نفس کو۔ یہ جو انسانوں کے اندر چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی جو ہے درستگی کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے خود اس کے نفس میں بھی رکھی ہیں اور باہر بھی ایک نظام رکھا اس کے لیے۔ اس نظام کے تحت آدمی کو ان چیزوں سے روکا جا سکتا ہے۔ نظام کیا ہے؟ جیسے آدمی کسی کو نقصان پہنچایا تو ظلم کیا کسی کے اوپر، تو کورٹ کا سسٹم رکھا گیا، فیصلے کا سسٹم رکھا گیا، اس کے لیے سزا کا سسٹم رکھا گیا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کی تم کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ یہ سزا کس لیے رکھی گئی ہے؟ انسان کی اسی ذہنیت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ ساری سزاؤں کا یہ نظام اسی لیے رکھا گیا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے اس کے اندر اچھی جو ہے چیزیں پیدا کرنے کے لیے، ایک اچھے سماج کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور اپنا پیغام ان کے لیے نازل فرمایا، ہدایت کی چیزیں جو ہے رکھی اور ایسے لوگ پیدا کیے جو لوگوں کو جو ہے صحیح تعلیمات دیں اور صحیح چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، خیر کو عام کریں، شر کو مٹائیں دنیا سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذہنیت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے رکھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ نقصان پہنچانے کی یہ ذہنیت ہم نے آپ سے کہا کہ انسان کے نفس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں سے ہم نے انانیت بتایا آپ کو۔ انانیت وہی آج کے زبان میں کہوں میں تو وہ ایگو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو آج کل۔ ایگو جو انسان کے اندر آ جاتا ہے، یہ ایگو ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی انسان کا یہ ایگو ہرٹ ہوتا ہے تو اپنے میں برداشت نہیں کر پاتا ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر جو بدلے کی بھاونا رکھی گئی ہے
تو اس میں ایکشن کا ریئیکشن ہونا بہت زیادہ اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ خود اس کے ساتھ غلط کریں، بلکہ آپ اس معاملے کو حاکم کے پاس لے جائیں، جج کے پاس لے جائیں، قاضی کے پاس لے جائیں. آپ اس کو جو ہے کورٹ میں لے جائیں اور کورٹ کے ذریعے سے اس کو جو سزا ملے گی. آپ خود آگے بڑھ کر کے بدلہ لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بدامنی پھیلتی ہے. یہ نقصان کی جو بات ہے، مزید یہ نقصان اور آگے بڑھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک آدمی نے کسی کی کار کا شیشہ توڑ دیا. اب شیشہ توڑ دیا، اب چاہے غلطی سے ہو گیا ہو یا جان بوجھ کر کے ہو یا جو ہے ٹکر لگنے کی وجہ سے ہو گیا ہے یا وہ کہیں اور پتھر پھینک رہا تھا، اتفاق سے گاڑی پہ لگ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا. اب اس کو غصہ آیا، گاڑی اس کی بھی ہے، گیا ڈنڈا لیا اور اس کے سارے شیشے توڑ دیے. انسان کی جو تو اب یہ بتائیے کہ کیا شیشہ توڑنے سے، دوسرے کا شیشہ توڑنے سے اس کا شیشہ صحیح ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ایک جو نقصان تھا شیشہ ٹوٹنا، یہ نقصان اس کا دائرہ تو اور بڑھ گیا. پہلے تو صرف اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا، اب جب اس نے اس جو ہے اس کا ریاکشن جو دکھایا اس نے اور جو اس کو بدلے کی جو بھاونا اس کے پاس تھی، اس کی وجہ سے مزید نقصان بڑھ گیا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں میرے بھائی. اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے ایک نظام بنایا ہے اور اسی نظام سے اس قاعدے کا تعلق ہے لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، اسی نظام سے جو ہے اس کا تعلق ہے. تو یہ پہلی بات ہے جو ہمیں آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. اب ہم آتے ہیں حدیث کے معنی کی طرف. حدیث کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. کئی لوگوں نے جو ہے اس کا الگ الگ جو ہے معنی کیا ہے، الگ الگ اس کے لحاظ سے معنی کیا ہے. جو لوگ تھوڑی بہت عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے میں یہ بات ذکر کر دوں کہ ضرر یہ عربی زبان میں یہ ثلاثی مجرد سے ہے اور جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو بھی نقصان پہنچانا. عربی میں کہتے ہیں الحاق مقصدۃ بالغیر، تو دوسرے کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اس کو عربی میں ضرر کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو الضر بھی کہتے ہیں. دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں لفظ ہے لا ضرر ولا ضرار. ضرار جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. یہ تھوڑا جو ہے ثلاثی مزید فی میں آ جاتا ہے، باب مفعلہ کا مصدر ہے اور اس میں مشارکت ہوتی ہے. اس لیے ضرار کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، کچھ نقصان پہنچایا آپ کو، تو آپ بھی اس کو نقصان پہنچائیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ضرار، یعنی نقصان کے مقابلے میں نقصان پہنچانا. ایکشن کا ریئیکشن جو ہے، کسی نے جو ہے نقصان پہنچایا تو اس کا ریئیکشن کر جو ہے ظاہر ہوتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کو ضرار کہا جاتا ہے عربی میں. تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوا اس حدیث کا کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچائے ابتداء، یعنی اسی کی طرف سے نقصان پہنچانے کی یہ شروعات ہوئی، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بدلے کے طور پر کسی کو نقصان پہنچائے. یعنی اس نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ نقصان پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تھا تو اس نے اس کو نقصان پہنچایا اور اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بدلے کی بھاونا میں اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں، اس کو ضرار کہا جائے گا.
تو لا ضرر ولا ضرار माना یہ ہوا کہ اسلام میں نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا ابتداءً جائز ہے، یعنی خواہ اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنا جو ہے اگر کوئی ایگو جو ہے ہرٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، دوسرے سے دشمنی کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچانے کی جو ہے چیز ہو، یا اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، چاہے یہ شہوت شرمگاہ کی ہو، چاہے یہ شہوت پیٹ کی ہو، کھانے پینے کی ہو، دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا، دوسرے کی جو ہے عزت پر جو ہے عزت میں جو ہے لوٹ لینا، جو ہے یہ سب چیزیں جو بھی ہوتی ہے ابتداءً بھی یہ چیز ہوتی ہے، تو بھی کیا ہے یہ لا ضرر میں یہ چیز آتی ہے، کسی کو السلام نقصان علیکم۔ پہنچانا اسلام میں جائز نہیں، اسلام نے اس کو سختی سے روکا ہے۔ ولا ضرار کا معنی یہ ہوا کہ چلو اس نے ہماری بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی اس کی بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا کریں، تو یہ بھی السلام علیکم اسلام میں نہیں ہے۔ اس شیخ۔ نے میرا مال برباد کیا ہے، چلو میں بھی اس کا جو ہے مال، اس نے میرے مال کو چوری کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جو ہے کرپٹ کی جو ہے معاملہ کیا ہے، کرپشن جو ہے اس کی طرف سے ہوا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے غلط معاملہ کروں گا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز میرے بھائیوں اسلام میں جائز نہیں۔ اس کا بعض لوگوں نے معنی یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا معنی اس طرح سے بھی کیا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بس تاکید کے لیے دو مرتبہ اس کو استعمال کیا گیا، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ لا ضرر، یعنی اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی، اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف السلام پہنچانا، علیکم شیخ۔ ناحق نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اسلام میں اس کی کوئی شیخ بہت اجازت ڈسٹرب نہیں ہے۔ شیخ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے بیچ میں، ریکارڈنگ خراب آئے گی، کوئی بیچ میں آواز کر رہا ہے۔ کوئی آواز کسی کی آ رہی ہے اس کا آپ جو ہے وہ کہیں کہ بند کر لیں اپنا ہو، 98765 اس کا کوڈ ہے، آپ 98765۔ ان سے کہیں کہ اپنا وہ بند کر لیں، وہ میوٹ اس کو جو ہے میسج کر کیا لیں۔ ہوں میں، وہ دیکھ ہی نہیں رہے، پورا 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 سنا ہی نہیں دے رہا، آواز ہی خراب ہو جا رہی ہے۔ جی آپ جو ہے چلو جو بھی ان کی آواز آ رہی ہے مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے درس دینے میں، آپ ان کو میوٹ کرنے کے لیے بولیں کہ میوٹ ہوسٹ کر لیں وہ۔ ہوسٹ کو بولیے نا، ان کو میوٹ کر لیں، ہوسٹ کے پاس پاور رہتا ہے کرنے کا۔ ان کو میں میسج کر رہا ہوں یہاں سے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے، کب سے کر رہے ہیں ڈسٹرب، سنا ہی نہیں دے رہا ہے درس۔ ہوسٹ صاحب ہے نہیں آج، ہلو ہلو۔ آپ سب کو میوٹ کر دیں فی الحال، پھر لوگ جو دیکھو فون بج رہا ہے، دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، پریشان۔ سب کو میوٹ کر دیں ابھی فی الحال۔ نہیں میوٹ نہیں ہوا ہے۔ شیخ ہوسٹ کو بولیے نا، جو ہوسٹ ہے، جو مین ہے، ان کو بولیے نا، وہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ سب کو میوٹ کر دیں فی الحال۔ ہوسٹ دکھائی نہیں دے رہے، ہوسٹ کہاں ہے؟ یہ دیکھو بات چیت چل ہی رہا ہے ان کا۔ یہ جو انسانوں کے اندر ہوسٹ ہوسٹ جی ہاں، اب جو ہے بات اپنی شروع کریں۔ دیکھیے ابھی ہمارا قاعدہ یہی چل رہا تھا کہ لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسی کی ہم شرح کر رہے تھے آپ کے سامنے، اور اس کی ایک مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب وہ مثال سے آپ کو یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی جو ہم یہ بات پیش کر رہے تھے کہ اسلام میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لا ضرر ولا ضرار، تو یہ بھی نقصان پہنچانے میں داخل ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ اگر آپ جو ہے اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں اگر اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے کوئی بھی آواز کریں گے تو سب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے، اور اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگتی ہیں، لیکن اسلام میں یہ چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ آپ کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ اصل مینٹالٹی ہماری ہونی چاہیے۔
ایک جو ہے اسلامی سماج کی، اسلامی سوسائٹی کی یہ پہچان ہونی چاہیے، تو ہم اس کا جو ہے انشاءاللہ خیال کریں گے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، بات چیت یا کوئی معاملہ، تو آپ اپنے آپ کو کیا کر لیجئے، میوٹ کر لیجئے، خود ہی اس میں آپشن جو رہتا ہے میوٹ کر لیں گے تو آپ کی آواز نہیں جائے گی اس میں، تو دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کو فون آ گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو ختم کیجئے، نہیں، آپ اپنے فون کو ریسیو کر لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن اب جب آپ آواز کریں گے تو اس آواز سے سب کو ڈسٹرب ہوگا، اور جو لوگ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں خاص طریقے سے، وہ ریکارڈنگ پوری خراب ہو جائے گی، تو اتنی محنت اس کے پیچھے لگے اور پھر ریکارڈنگ خراب ہو جائے تو سب بیکار ہے، سب کو پریشانی ہو جائے گی، تو کتنا بڑا نقصان ہے آپ دیکھیے۔ تو اسلام میں نقصان پہنچانا نہیں ہے سر، یہی قاعدہ ہم پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کو جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تب جو ہے جب درس چلتا رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے مجھ سے تب جو ہے ان میوٹ کر کے آپ جو ہے کہیں گے، آپ کی آواز آئے گی، نہیں تو آپ کی آواز نہیں آئے گی اس میں، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ کسی کی آواز نہیں آنا چاہیے، جو درس دے رہا ہے صرف اسی کی آواز آنی چاہیے، تبھی جا کر کے یہ ریکارڈنگ اس کی صحیح ہوتی ہے اور ہر ایک تک یہ بات صحیح سے پہنچتی ہے۔ تو پھر ہم آتے ہیں اس قاعدے کی طرف، ہم اسی حدیث کی شرح کر رہے تھے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں اور یہی آج کا قاعدہ بھی ہمارے سامنے ہے، شریعت کا یہ اہم قاعدہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی جو مینٹالٹی ہے، اس مینٹالٹی کو ختم کرنا ہے، اور یہ مینٹالٹی لانا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، نقصان پہنچانے کی مینٹالٹی کو ختم کر کے نقصان نہ پہنچانے والی مینٹالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ معنی، حدیث کا معنی کر رہا تھا، تو پہلا معنی ہم نے پیش کیا، جو جو ہے شارحین نے اس حدیث کا معنی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی ابتدا کرنا، یعنی خود جو ہے نقصان پہنچا دیا، چاہے دشمنی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، یا اپنا ایگو ہرٹ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے، تو کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یا اپنی شہوت اور خواہش کو پوری کرنا کے لیے، چاہے وہ شرمگاہ کی شہوت ہو، چاہے جو ہے اپنے پیٹ کی جو ہے بھوک ہو، پیاس ہو، اس کی وجہ سے اگر سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور لا ضرار کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا تو اس کے مقابلے میں اس کا ریاکشن جو ہے کرتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے، ہم جو ہے انتقام کے جذبے سے اور بدلے کی بھاونا میں آ کر کے اس کو نقصان پہنچائیں، تو اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اور نہ کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو بدلے میں اس کو نقصان پہنچانا، نہ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اسلام میں یہ چیز نہیں۔ دوسرا معنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، بعض لوگوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور صرف تاکید کے لیے اور مزید کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ دو مرتبہ ذکر کیا گیا، لا ضرر ولا ضرار، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اسلام میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، نقصان پہنچانے کی مینٹالٹی کو ختم کرنا ہے، اور اس مینٹالٹی کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ ضرر کہیں گے، عربی زبان کے لحاظ سے ضرر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ فائدہ ہے کسی چیز میں لیکن دوسرے کا نقصان ہے تو یہ ضرر ہوا۔ یہ کیا ہے؟ ضرر ہے، یعنی آپ جو ہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں،
تو یہ لا ضرر کا معنی ہوا، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان۔ اپنے فائدے کے لیے آدمی تجارت کر رہا ہے، مثلا بزنس کر رہا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ سامنے والے کو دھوکہ دے کر کے غلط چیز اس کو بیچ دیا، دھوکہ دے دیا۔ تو یہ دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے؟ اس میں سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا فائدہ دوسرے کا نقصان، یہ ہوتا ہے ضرر کا معنی۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی جو ہے یہی پیش کیا ہے، اور ضرار کا معنی یہ ہے کہ دوسرے نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا تو آپ نے اس کی وجہ سے اس کو، جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے بھی اس کو نقصان پہنچا دیا، اور آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے ضرار جو ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا معنی اس طریقے سے بھی کیا ہے۔ بہرحال چاہے جو بھی معنی اس کا کیا گیا ہو، کہ لیکن دونوں میں یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ اسلام میں نقصان پہنچانے کی مینٹالٹی، اسلام اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس مینٹالٹی کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اگر ایسی مینٹالٹی کہیں پائی جاتی ہے تو اسے ختم کیا جائے، بلکہ اس کی جگہ پر مینٹالٹی کیا آنی چاہیے، ہماری ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے، لیکن ہماری ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اتنا بھی آدمی گیا گزرا ہے کہ کسی کو تو فائدہ پہنچانے کا سوچا ہی نہیں جا سکتا اس کے بارے میں، تو کم سے کم اتنا تو آدمی کو کرنا چاہیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دے۔ تو یہ بھی سمجھیے کہ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ راستے میں ہم جاتے ہیں، راستے میں جو ہے چلتے پھرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ راستے میں کچھ بھی ڈال دیتے، کچھ بھی پھینک دیتے، یہ سوچے بغیر کہ اس راستے سے گزرنے والوں کو اس سے کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی ہوگی۔ تو یہ مینٹالٹی کیسی ہے؟ لوگوں کو نقصان پہنچانے والی۔ اپنے فائدے کے لیے کبھی آدمی یہ کرتا ہے اور کبھی اس کا فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن صرف کیا ہے؟ ایگو ہے اس کے پاس، اور فخر ہے، غرور ہے، راستہ چلتے ہوئے کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کچھ بھی راستے میں ڈال دیا، کچھ بھی کر دیا، اپنی گاڑی کہیں بھی کھڑی کر دیا، پورا راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے، کچھ بھی کر دیا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میں یہاں کا یہ ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا فلاں ہوں۔ یہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے، اسلام اس مینٹالٹی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اس مینٹالٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہی میرے بھائیوں آج کا یہ قاعدہ ہے۔ تو ہم نے حدیث کی شرح تو آپ کے سامنے کر دی ہے، اب جو ہے آپ کے سامنے یہ جو قاعدہ ہے الضرر یزال، اس لفظ میں یہ عام طریقے سے قاعدہ فقہی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کہا آپ سے کہ ہم نے یہ قاعدہ آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ میں ذکر کیا، لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں کسی کو بھی نقصان پہنچانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ نہ نقصان پہنچائیں اپنے کسی فائدے کے لیے، اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیں بدلے کی بھاونا سے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی تو میں بھی اس کے ساتھ چیٹنگ کروں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس قاعدے کی دلیلیں، یہ حدیث خود اپنے آپ میں دلیل تھی، لا ضرر ولا ضرار، اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، بعض احادیث ہے جس سے
اس قاعدے پر روشنی پڑتی ہے کہ جتنے بھی ضرر ہیں، نقصان پہنچانے کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسلام نے ان ساری شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، جس سے سامنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں قرآن کی بعض آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد شوہر اور بیوی اگر دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، طلاق کی شکل ہو یا خلا کی شکل ہو، تو اب دونوں جب الگ ہوتے ہیں، دونوں میں جدائی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب یہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب دودھ پیتا بچہ، اس کی ذمہ داری تو باپ کی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اولاد کے خرچے کی ذمہ داری پورے طریقے سے باپ کی ہوتی ہے۔ اب چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، اب اس کی وجہ سے، دودھ پیتے بچے کی وجہ سے کیا ہے، یہ بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا؟ ابھی بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہے تو ماں کے پاس رہنا چاہیے تاکہ ماں اسے دودھ پلائے۔ اب ماں اس کو دودھ پلائے گی، یہی شریعت میں چیز ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے گی۔ اب اس کی ماں تو ہے وہ، اگرچہ کہ بیوی نہیں رہ گئی، اور خرچے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری خرچے کی ہے۔ اب وہ ماں کہتی ہے کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی جب تک کہ تم دودھ پلانے کا خرچہ نہیں دو گے، اس کا مطالبہ۔ اور یہ شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کا معاوضہ لینا چاہتی ہے، بدلہ لینا چاہتی ہے، اور اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اس کے لیے دودھ پلانے کے عوض میں 5,000 مہینہ چاہیے یا 2,000 مہینہ چاہیے، تو شوہر کو دینا پڑے گا۔ شوہر سے مراد جو پہلے شوہر تھا، یعنی ایکس ہسبینڈ آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کو دینا پڑے گا۔ وہ اس کو قرآن میں ہے، یہ قرآن میں اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اب اس شکل میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب ماں کا دل بچے کے ساتھ، دودھ پیتا بچہ ہے تو کس ماں کا جگر ہوگا کہ اپنے اس لختے جگر کو، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو دودھ نہ پلائے اور چھوڑ دے ایسے ہی؟ تو ماں کی جو ممتا ہے، اس ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو اگر جو ہے شوہر جو ہے پیسہ نہ بھی دے، جو اس کا سابق شوہر ہے، پہلے شوہر تھا، اب تو دونوں الگ الگ ہو گئے، دونوں کو جو ہے طلاق یا خلا کی وجہ سے الگ الگ ہو جانا پڑا ہے، تو اب جو پہلے شوہر تھا وہ اس کو پیسہ دے یا نہ دے، بہرحال وہ ماں ہے تو وہ دودھ پلائے گی۔ اس کی چھاتی کا دودھ اپنے بچے کو پکارتا ہے اندر سے کہ بچہ آ جا اور چھاتی سے لگ جاؤ۔ یہ اس کی ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ممتا اس کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب شوہر اس سے فائدہ اٹھائے، شوہر میں پھر کہا میں نے، یعنی بچے کا باپ جو کہ پہلے شوہر تھا، اب بچے کا باپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر میں پیسہ نہیں بھی دوں گا نا اس کو، تب بھی یہ تو دودھ پلائے گی ہی پلائے گی۔ تو کیا کہتا ہے وہ؟ نہیں، میں تمہیں ایک پیسہ بھی دینے والا نہیں، تم کو دودھ پلانا ہے تو پلاؤ ورنہ جاؤ، میں اس کے لیے دوسرا انتظام کر لوں گا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ تو دودھ پلائے گی ہی پلائے گی، کیونکہ اس کی ممتا پکار رہی ہے بچے کو، اور وہ بچے کو دودھ ضرور پلائے گی۔ اب یہ تو عورت کو نقصان پہنچانے کی بات، تو یہ عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرے گا یہ سابق شوہر؟ کہ یہ کہے گا کہ تم کو دودھ پلانا ہے تو پلاؤ، میں ایک پیسہ بھی دینے والا نہیں، اور اگر نہیں پلانا ہے تو میں دوسرا انتظام کر لوں گا، تم اپنے گھر، میں اپنے گھر، بچہ میرے ساتھ۔ اب اس کی ممتا تو مانے گی نہیں، وہ جانتا ہی ہے یہ، اسی لیے یہ بات کہتا ہے کہ ایسے ہی مفت میں لے جا کر کے وہ پرورش بھی کر دے گی، دودھ بھی پلا دے گی اس کو، مفت میں جو ہے کام چل جائے گا۔ تو یہ مینٹالٹی اس کی ہو سکتی ہے۔
اس کے مقابلے میں کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے. الٹا کیا ہے کہ عورت اپنے اس سابق شوہر کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ باپ کی شفقت ہے، باپ کی بیٹے کے ساتھ جو شفقت ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ جو شفقت ہوتی ہے، اس کے دل میں جو رحمت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عورت زیادہ مطالبہ شروع کرے. وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے پاس تو کوئی آدمی ہے نہیں، کوئی عورت ہے نہیں جو اس بچے کو پال سکے. ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، کون سنبھالے گا؟ اس سے تو سنبھلنے والا ہے نہیں. اس لیے اگر اس علاقے میں اس طرح کا خرچہ 2000-3000 مہینے کا ہو تو 10,000 کا مطالبہ کرتی ہے. 50,000 مجھے مہینہ چاہیے، تب میں بچے کو اپنے پاس رکھوں گی، دودھ پلاؤں گی، ورنہ نہیں پلاؤں گی. تو اس میں کس کو نقصان پہنچانا ہوا؟ وہ سابق شوہر کو نقصان پہنچانا ہوا. تو اسی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے باقاعدہ. اور قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 233 نمبر جو ہے، اس آیت کا جو ہے نمبر ہے، اس میں فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ کسی والدہ کو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے کہ یہ ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، اور ماں کی ممتا کی وجہ سے وہ ضرور اس کو دودھ پلائے گی. تو یہ سابق شوہر اس طرح سے نخڑے دکھائے کہ تم کو پلانا ہے تو پلاؤ، ورنہ میں کوئی اور انتظام کر دوں گا، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ عورت اس کو دودھ ضرور پلائے گی. اسی لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، استغلال کرتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، صاف صاف کہتا ہے. جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ اس عورت کو حق ہے، جو بچے کی ماں ہے، حق ہے کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اپنے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے. تو جو بھی اس جو ہے پورے علاقے کے لحاظ سے جو مناسب اس طرح کے کام کی اجرت ہوتی ہے، یعنی 2,000-3,000 جو مناسب جو ہے خرچہ ہو سکتا ہے، وہ خرچہ عورت اپنے اس سابق شوہر سے لے سکتی ہے، اور باقاعدہ اسلامی کورٹ بھی اس کا فیصلہ کریں گے. تو شوہر جو ہے اپنی اس سابق شوہر سابق بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، اس بچے کو لے کر کے کہ اس بچے سے جو اس کی ممتا جڑی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ آدمی اس کو خرچہ نہ دے جو خرچہ اس کے دودھ پلانے کا ہے. اور دوسرا کیا فرمایا اس کے بعد؟ ولا مولود لہ بولد، اسی طرح سے جس کے لیے بچے کو پیدا کیا گیا، یعنی بچے کا باپ جو سابق شوہر ہے اس عورت کا، تو عورت بھی اپنے اس سابق شوہر کو نقصان نہ پہنچائے اس کے بچے کو لے کر کے، کہ جب یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے گھر میں تو کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹے بچے کی دیکھ بھال نہیں کر پائے گا، مجبوراً یہ میرے پاس ہی چھوڑے گا، اس لیے زیادہ رقم ایٹھنے کے چکر میں زیادہ کا مطالبہ کرے. اگر اس علاقے میں خرچہ مہینے کا وہ 3,000-4,000 روپے ہو تو 10,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا مطالبہ کرے کہ مجبوراً یہ آدمی دے گا ہی دے گا مجھے. تو یہ استغلالی جو ہے ذہنیت، یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی مینٹالٹی، اسلام اس کا قائل نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ بات ذکر فرما دی، یہ اس کی دلیل ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے طلاق کے مسئلے میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، یہ طلاق کا مسئلہ بھی سورہ بقرہ ہی میں ہے، کہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی عورت کو پریشان کرنا چاہے تو اس کو طلاق دے دیتا تھا. اس کے بعد جو ہے طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو ویسے ہی پھر اسے رجوع کر لیتا تھا، تو ختم، اب پھر سے شوہر اور بیوی.
پھر اس کے بعد طلاق دیا، پھر جیسے ہی جو ہے عدت ختم ہونے والی ہے پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا۔ اب وہ بیچاری جو ہے پریشان ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے، اس کے سلوک کی وجہ سے۔ تو شوہر اپنی بیوی کو نقصان پہنچاتا تھا اس کے ذریعے سے، بار بار طلاق دینا، بار بار رجوع کرنا، جس سے عورت کو نفسیاتی طور پر بھی، سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی، اور اس کی جو ہے جسمانی جو ہے ایک طرح سے اس کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اسلام نے اسے ختم کر دیا اور کہا کہ تم کو یہ حق اس کو لٹکا کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں بھی لٹکا کے رکھنے کا جو یہ تھا مزاج تھا جاہلیت میں، اور جو یہ مینٹالٹی تھی جس میں عورت کو بہت نقصان اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم عورتوں کو نقصان پہنچانے کی بھاونا سے روک کر کے مت رکھو تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو۔ نہیں، تم کو نہیں رکھنا ہے، طلاق دے کر کے چلتا کرو، اور جو ہے ان کو جو ہے بھیج دو اس کے گھر، یہ جو ہے بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ روک کر کے بھی رکھو اپنے پاس اور ان کو نقصان بھی پہنچاتے رہو، تو اس کو جو ہے جائز نہیں قرار دیا گیا۔ تو اس میں بھی یہی ضرار کا لفظ آیا ہے، نقصان پہنچانے کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں اسلام میں، اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ کبھی بھی سامنے والے کی کسی مجبوری کی بنا پر آپ اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے بھاونا سے آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی جو آیتیں پیش کی، احادیث بھی بعض ہیں اس کی دلیل کے طور پر قاعدے کی۔ تو ابھی وقت چونکہ ہو رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ کل بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس قاعدے کی مزید وضاحت بھی کریں گے اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کل مزید ہم انشاءاللہ اس قاعدے کی اور شرح اور ایکسپلین اس کی جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ بات بہت کلیئر انداز میں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، اگر میں ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ کب تک خرچہ دے گا یہ عورت کو؟ جب تک دودھ پلائے گی یہ عورت تب تک، کہ وہ بعد میں بھی اس کو دیتا رہے گا؟ اور جب اگر تک دودھ پلائے گی، جب تک دودھ پلائے گی۔ اور اگر وہ اس کی بچی ہے اور دودھ پینے کا مدت نکل چکا ہے تو شوہر کیا خرچہ دے گا اس کو پالنے کے لیے؟ کیا کیا جائے گا؟ ہاں، اگر بچہ اسی کے پاس ہے یا بچی اسی کے پاس ہے، عورت پال رہی ہے، تو جی عورت کو بچہ پالنے کا خرچہ وہ اس کو دینا ہوگا، یعنی بچے کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ جی خرچے کی ذمہ داری باپ کی ہی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی ہے، وہ دینا پڑے گا۔ نہیں تو خود لا کر کے پالے یا تو جو ہے اس بچے کے پالنے کا خرچہ دے، لیکن عورت کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن یہ جو دودھ پیتا ہے بچہ نا، تو عورت کو خرچہ دینا پڑے گا۔ ہاں سمجھ میں آئے فرق دونوں میں کیا جی ہے؟ جی 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 ہاں، جب عورت خود دودھ پلا رہی ہے بچے کو بھی، ہاں تو جی عورت کا خرچہ دینا پڑتا ہے۔ یہ دودھ پلانے کی جو اجرت ہے نا وہ دینا پڑتا ہے۔ گھر پر بقیہ جو بچے کا خرچہ ہے، کپڑے کا، اس کا وہ خرچہ تو اس کو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ عورت کو بھی دینا پڑتا ہے۔ تو بعد میں جب صرف جو ہے بچے کا خرچہ دینا رہ جائے گا، عورت کا خرچہ نہیں دینا ہوگا۔ تو یہ کتنے سال تک بچے کو دینا پڑے گا؟ یہ جب تک بچہ جو ہے، بچہ چونکہ وہ تو اس کے اوپر ہی ذمہ داری ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے تب باپ کی تک دینا ذمہ داری رہتی ہے بچے کے اوپر خرچ کرنا۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم کا لفظ آیا ہے۔ وعلیکم اور السلام، ہاں بولیے۔ لگتا ہے قاعدے کے کچھ اندر جو ناراض ہو زرار رہے کا ہیں لفظ، کیا آج جو ہے؟
अरे वो बीच में बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने कह दिया किसी कायदे पर वो चीज फिट भी हो गई, तो हमने कह दिया। वो कोई आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा, और डिस्टर्ब हो रहा था दस लेने में। जी बोलिए बोलिए, अब बोल सकते हैं, अब कोई मसला नहीं, आप अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ। जी शेख, मेरा सवाल ये है हम्म, कि जैसे ये हदीस में कह रहे हैं कि कोई कुछ आपका नुकसान करे तो आप ना करें, तो हम्म, ऐसा एक मामला मेरे फैमिली में हुआ है। हम्म, और उसमें उसमें मतलब जब मुझसे पूछा गया तो मैंने तो उनको कहा कि आप तो मारो पकड़कर। इसमें ऐसा हुआ कि एक मतलब मेरे कजिन्स हैं, हम्म, मतलब 4 भाई हैं, एक बहन है। हम्म, और उनके जो उनके जो चाचा लोग हैं, हम्म, वो चाचा जादू टोना वाले वो सब तो करते हैं। ऊपर से क्या, वो बहन के बारे में उल्टा सीधी, बहन की मतलब शादी हुई है हम्म, हदीसों में, तो इसलिए उनकी बहन के बारे में उल्टा, उनके शौहर के बारे में उल्टा सीधा बोलकर, और माँ को भी, मतलब लड़की के माँ के बारे में भी उल्टा सीधा ऐसा बोल के बाहर हमको खबर मिली कि ऐसा ये लोग फैला रहे हैं ऐसी झूठी झूठी बातें। तो जब ऐसा मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये लोग, क्या करना चाहिए, तो मैं बोला ऐसे लोगों को पकड़ के मारना चाहिए, तुम लोग 4 भाई बैठ के क्या कर रहे हो। तो अभी आपके जो इस आपने जो ये बताई है दलील, इसके हिसाब से तो मैं गलत हो जी गया। हाँ, आपको करना क्या था वो बताता हूँ आपको। कभी भी याद रखिए, ये हर जगह जी पर है ये, और यहाँ तक कि इंडिया का कानून भी यही है। तो और जी जो है ये हर जगह का इस्लामी कानून भी यही है कि जी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जी अगर कोई शख्स आपके साथ गलत किया है, तो आप जी कानून को अपने हाथ में ले करके आप जो है खुद से उसको सजा देना शुरू करें, तो ये सही जी। नहीं है। आपको करना क्या होता है इस्लामी लिहाज से भी, कि हम्म, आपको उसकी शिकायत करनी पड़ेगी कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अब वो जब आप शिकायत करेंगे उसकी, जो इस्लामिक कोर्ट होगी, उस जी इस्लामिक कोर्ट में दारुल कज़ा, तो वो लोग जी फिर उसको सजा देंगे, जो भी सजा है वो लोग देंगे। आप खुद किसी को सजा नहीं दे सकते। ये जी। इस्लाम में भी यही चीज है, और इंडिया के कानून में भी यही चीज है, यानी लेकिन हमारे मुल्क के कानून में भी यही कानून का चीज है आपको पता है कि जो है हम खुद किसी को सजा नहीं दे सकते। अब ये ओके। एक बात ध्यान में रखिए पहले आप, जी वही इस कायदे का मतलब भी है। अब ये जो है आपके सामने ये बड़ा मसला है इस वक्त कि अब हम यहाँ पे कोई परेशानी अगर होती है, तो जी कोर्ट में मसला लेके जाएं, पुलिस के पास जाके शिकायत करें, तो जी ये तो इतना रिश्वत का इसका उसका मामला होता है कि जो है हमारी शिकायत तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, सही सही बात तो है, एकदम बड़े सही बात है। और मसाइल इसमें सामने होते हैं कि हमारी सामने वाला शिकायत जो, तो कोई सुनेगा नहीं, और अगर जो है अगर कोर्ट में जाते हैं तो भाई कोर्ट में तो फैसला मरने के बाद होता है आदमी के, तो फिर जो है उसका मसला क्या होगा जो है। तो अब ये सब चीजें जो है होंगी ना, अब मसाइल होते हैं ये, जी तो उसमें फिर इतने पैसे खर्च हो जाएंगे कि जो पहले नुकसान था उससे बड़ा नुकसान तो इसमें हो जाएगा। जी तो ये सब चीजें अभी होती हैं, तो लोग उसकी वजह से नहीं जाना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, और खुद ही सोचते हैं कि अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो आदमी की और जो है जुर्रत बढ़ जाएगी, हाँ इसलिए हाँ खुद बिल्कुल। सजा दे ले। तो कभी ये जहनीत आ जाती है, मेंटालिटी आ जाती है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, वो सही जी नहीं है। तो अच्छा। इसका बदल क्या है कि हाँ जहां आप रहते हैं ना, सोसाइटी समाज, जी 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 तो वहाँ बहुत सी चीजें होती हैं, और एक साथ जो मिल करके रहते हैं आप लोग, तो जिस जी सोसाइटी और समाज में रहते हैं, वहां हाँ पर कुछ लोग कुछ इस तरह का आप बना करके रखिए कि जी ऐसी कोई भी चीज होती है, किसी के साथ गलत किया जाता है, तो उसमें हाँ कुछ जो है बड़े लोग होते हैं, उसमें बाकायदा जो है, और वो बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, तो उनके जी पास शिकायत कर दी जाए ताकि वो जो है इस पर कंट्रोल करें। और इस तरह ओके। से किसी को तकलीफ कोई पहुंचाता है तो उसको हाँ, तकलीफ पहुंचाने से रोकें। और ये जी चीजें जो है, जो ये जल्दी होने की चीजें हैं और उसके मुकाबले में, तो ये जल्दी से मामला हल हो जाएगा। और खुद जो है किसी को ये देने के बजाय, सजा देने के बजाय, इस तरह से वो काम किया जा सकता है। जी हाँ। अच्छा। ओके अच्छा शेख, ये एक तो बात ये है, जो ये आप, ये उनके लिए सही रहेगा जो बंदा सामने से आके बोल के करता हो। लेकिन ये हम्म, लोग जब पीछे से छुप छुप के जब करते हैं और हमको थर्ड पार्टी से पता चलता है, तो हम्म। ऐसे मामले में फिर क्या करना चाहिए?
اور وہ بھی ماں اور بہن کے بارے میں بولا جائے تو آپ کو بھی پتا ہے ایموشنلی ہاں آدمی تو وہ بھی جو ہے وائلنٹ یہ بھی ہوتا ہے. جیسے اب آپ کے جو ہے خاندان کا مثلا یہ مسئلہ ہو کوئی ہے تو خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جی سامنے یہ بات رکھی جائے کہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ آدمی ایسا کر رہا ہے، آپ ان جی کو سمجھا دیجئے، ورنہ اگر جو ہے ہم بھی بے قابو ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. جو تو اس کو سمجھانا کہتے ہیں، اس کو جو ہے اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، یہ اس کا حل ہے، فوری حل. ورنہ صحیح معنی میں اگر یہ اسلامی پورا نظم رہے تو جی باقاعدہ اس کو جو ہے پولیس میں شکایت کرنی ہوتی ہے اور جی فوری طور پر اس کو ایکشن لینا پڑتا ہے. کورٹ کا بھی معاملہ فوری طور پر حل کیا جاتا ہے اسلامی لحاظ سے، اتنا جی لمبا لٹکایا نہیں جاتا. اور رشوت وغیرہ چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس جی لحاظ سے کوئی رشوت وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں آئے گا، تو فوری طور پر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اسلامی کورٹ ہے. جی تو ہم جو مسائل پیش کرتے ہیں وہ اسلامی لحاظ سے ہی پیش کرتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ شیخ، قاعدے میں جو زرار کا مطلب بتایا آپ نے کہ بدلے میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تو اس کو جو قرآن کی آیت ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے قصاص کان، جسے کہتے ہیں، قصاص قصاص کہتے ہیں، جسے قصاص قصاص، اور اس کو کہتے ہیں. کیسے سمجھا اسلام جائے؟ میں قصاص جائز ہے، ٹھیک ہے نا، قصاص کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن وہ ابھی بات میں جو ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، آپ کو اصل میں اس کی شکایت کرنی پڑتی ہے. آپ کی آنکھ پھوڑا تو آپ نے بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیا، ویسا نہیں ہوتا ہے، یہ شکایت کرنی پڑتی ہے. کورٹ میں معاملہ جائے گا تو کورٹ میں جو ہے باقاعدہ اگر آپ قصاص کا مطالبہ کریں گے تو جج آپ کو یہ حق دے گا کہ ٹھیک ہے، جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اتنا آپ اسے تکلیف پہنچائیے. اس جو ہے حد تک وہ آپ کو اجازت دے گا اگر آپ مطالبہ کریں گے تب سزا کے طور پر. تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے جو اعتراض ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے قاعدے کے تحت آتا ہے. اسی قاعدے میں وہ سارے قواعد آئیں گے آپ کے سامنے کہ کبھی کہتے ہیں اس کو عربی میں کہ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، کہ کسی پارٹیکولر کسی خاص آدمی کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے عام نقصان کے مقابلے میں. یعنی پوری پبلک کو، پوری جو ہے پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچے، اس کے مقابلے میں کسی ایک آدمی کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں اس کو نقصان پہنچایا جائے گا سب کو نقصان سے بچانے کے لیے. تو اسلام میں جو قصاص ہے اور جو سزائیں رکھی گئی ہیں، بدلے کی بھاونا کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو سزائیں رکھی گئی ہیں وہ کس لیے رکھی گئی ہے کہ ایک آدمی کو اگر یہ سزا دے دی گئی، قصاص لے لیا گیا خون کے بدلے خون، تو اس کی وجہ سے پورا سماج محفوظ ہو جائے گا. تو پورے سماج کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نقصان کو برداشت کیا جائے گا، اس نقصان کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. تو اسی جو ہے جو آپ کا اعتراض ہے نا، اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ایک قاعدہ ہے. اسی قاعدے کے تحت جو کئی قاعدے ہیں میں نے لکھ کر کے بھیجا ہے، اس میں سے ایک قاعدہ ہے وہ آئے گا آپ کے سامنے. تو اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ قصاصی کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی مطلب کیا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کوئی شخص کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن یہ بھی حاکم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ خود جو ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہ جائز نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے قتل کر دیا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ آپ جانتے ہیں قصاص میں بھی جو ہے کیا ہے، حاکم کے فیصلے کے بعد ہی یہ چیز جائز ہوتی ہے. تو یہ صرف قصاص کی حد تک ہے، یاد رکھیے گا، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اگر اس نے آپ کا سامان توڑ دیا تو آپ بھی اس کا سامان توڑیں، ویسا نہیں ہے. جو اس میں اسلام نے جو رکھی ہے سزا وہ یہ نہیں رکھی ہے، کیونکہ اب وہ سامان بھی ٹوٹا تو دو نقصان ہو گیا نا. یہ جیسے مثال اس کی کہ اس نے آپ کا گھر گرا دیا تو آپ بھی جاؤ اس کا گھر گراؤ، تو اب دو گھر گر گئے نا. اب تو صحیح حل کیا ہے اس کا کہ اس نے آپ کا گھر گرایا، آپ جا کر کے شکایت کرو گے اس کی، اور کورٹ کے ذریعے سے اسلامی جو جج ہوگا وہ فیصلہ سنائے گا کہ جس نے آپ کا گھر گرایا ہے اس کو آپ کا گھر بنا کر کے دینا پڑے گا.
تو اس کو کہتے ہیں ضمان عربی میں، یعنی باقاعدہ اس کو مجبور کیا جائے گا کورٹ کی، اسلامی کورٹ کی طرف سے، کہ وہ آپ کو گھر بنا کر کے دے. تو یہ نقصان کو دور کرنا ہوا. نقصان جو ہو گیا اس کو دور کرنا ہے. نقصان ہو گیا تو ہم دوسرے کو بھی نقصان پہنچائیں، نقصان کے دائرے کو اور بڑھا دیں، یہ جائز نہیں ہے. جی شیخ، یہ جو آپ نے بات کہی کہ چیزوں میں اگر کسی نے کوئی چیز توڑ دی تو وہاں پہ اس کو دوسرے والے کو توڑنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ہے ضمان کیا جائے گا. بہت سے غیر مسلم جو ہے اسی چیز کو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو وہاں پر بھی یہ چیز کیوں نہیں کی جا رہی ہے، اور اس میں حکمت یہ کیا ہے کہ وہاں پر یہ چیز جائز قرار دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے وہ، جی یا ہاں، قتل کے جسم بدلے کا جو قتل کر معاملہ سکتا ہے. ہے، جسم میں اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے، اور قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قصاص، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب. عقل اگر ہے تو سوچ سکتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ اب یہ بھی آپ جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے کہ بھائی اس کی آنکھ تو پھوڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، تو اب دوسرے کی بھی کیوں پھوڑی جائے خواہ میں. یہی بات جو ہے لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اب ایک آدمی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے چلو قتل ہو گیا، اب دوسرے کو کیوں قتل کیا جائے سزا کے طور پر. تو یہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں تو وہی عام طریقے سے پیش کرتے ہیں یہ چیز. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، وہ اسلامی قاعدہ کیا ہے کہ بہت زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو تھوڑا نقصان گوارا کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے. اب اگر کسی ایک آدمی کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو اس سے 100 جانیں محفوظ ہو جائیں گی، 1000 جانیں محفوظ ہو جائیں گی. تو پورے سماج کو نقصان سے بچانے کے لیے اس ایک آدمی کا کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے معاف کر دیا، چلو اس نے قتل کر دیا، آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ جانے دو، اور اس کو یہ ہے کہ ہم کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہونی ہے، قتل کی سزا تو ہمیں نہیں ہونی ہے. اچھی طرح سے اسے پتا ہے کیونکہ یہاں تو یہ قانون نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ سزا ہونی نہیں ہے. تو اب کیا کرے گا وہ؟ قتل کرنے کے وقت آدمی سوچتا نہیں ہے یہ، اور اسی لیے خون بہاتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ روز آپ اخبار میں پڑھیں گے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو روز خبریں پڑھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں. تو یہ خبریں بتا رہی ہیں کہ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا اس سلسلے میں وہی صحیح ہے کہ ایک کو سزا ملنے سے سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے، سب کے لیے زندگی ہے اس کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کرنا پڑے گا. اس کی مثال یہی ہے کہ آپ کے جسم میں اگر کہیں پھوڑا ہے، کہیں ناسور ہے، اگر آپ آپریشن کر کے اس کو نکالیں گے نہیں تو آپ کا پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو آپریشن کر کے جو آپ نکال رہے ہیں اتنا حصہ جسم کا، نقصان اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاتھ ہے تو آپ نے ہاتھ ہی کاٹ دیا اس کے لیے، پورے جسم کو بچانے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے. ہاتھ کاٹنے سے نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ نقصان آپ برداشت کر رہے ہیں نا. آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ اس کی وجہ سے پورے جسم کو فائدہ حاصل ہوگا. تو پورا انسانی آبادی کیا ہے؟ یہ ایک انسان کے جسم کی طرح سے ہے. اگر اس کے کسی ایک فرد کو، کسی ایک ممبر کو جو ہے نقصان پہنچانے سے سب لوگ اگر نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے تو یہ گوارا کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے سب کو بچانے کے لیے، ورنہ پورا سماج برباد ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں وہ مین چیز. یہی وجہ ہے کہ جو عقل کے لوگ ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں اس کی تائید نہیں کرتے. روز چوریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں کیونکہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے. اگر ہاتھ کاٹا جاتا تو چوریاں نہیں ہوتی. چوری کرنے والا سوچتا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب کیا سوچتا ہے اگر پکڑا گیا تو جو ہے کیا ہے، چوری کے مال میں سے ہی 200-400 روپے خرچ کر کے رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے، یا 1-2-4 سال جو ہے
जा करके जेल में आराम करके वापस आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। वो तो पहले ही सोच करके बैठा रहता है। तो जुर्म खत्म नहीं होगा ना इसकी वजह से। जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि इंसान की फितरत में दोनों चीजें रखी गई हैं, शर भी है, खैर भी है। तो अब ये शर पे कंट्रोल करने के लिए सजाओं का होना जरूरी है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सजाएं रखी हैं, और सख्त सजाएं रखी हैं कि इंसान के अंदर से शर का ये मादा जो पाया जाता है, इंसान इसमें बहुत आगे बढ़ जाएगा लोगों को नुकसान पहुंचाने में। जैसा कि जालिमों के बारे में आप सुनते रहते हैं कि कैसे कैसे जुल्म पहुंचाते थे, सामने वाले को तकलीफ में देख करके उनको लज्जत मिलती थी। ये हाल था उनका। जो तो ये चीजें कब खत्म होंगी? जब उसकी सख्त सजा होगी तभी खत्म होगी। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए अल्लाह ताला ने सजाएं रखी हैं। तो शायद आपके सवाल का जवाब हो गया होगा मेरे ख्याल में। जी, बस करें इसी पर, बस किया साहब। जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर जी। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।